سے پیار کرنے والے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ گوادر سے رمدان بارڈر سے زائرین جو واپس آ رہے ہیں پاکستان کے ملک کے اندرونی علاقوں میں، وہ وہاں جو احتجاج ہو رہا ہے، جو وہاں پر دھرنا ہو رہا ہے، وہ جو وہاں مسئلے ہیں، اس کی وجہ سے زائرین پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ کچھ آج شام کو پہنچ گئے ہیں، کچھ کی گاڑیاں روانہ ہو گئی ہیں، کچھ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر علاقے کے جہاں جہاں گاڑیاں روکی ہوئی ہیں یا جہاں انہیں روکا گیا ہے، ہر جگہ کے اپنے مسئلے ہیں، یعنی وہ صرف ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ منظر کچھ اور ہے۔ تو جہاں وہ منظر حل ہو رہا ہے وہ نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے اب آپ چلے جائیے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب میں تو اپنی قوم کا اپنے آپ کو نوکر سمجھنا، اپنی عزت سمجھتا ہوں، اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ میرا اپنا طریقہ ہے، میں گفتگو سے پہلے احتجاج کا قائل نہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جو احتجاج کرتے ہیں وہ نہیں، مگر ایک طریقہ ہوتا ہے نا، وہ بھی شاید بہت اچھی بات ہے، بہت صحیح ہے، مگر وہ بقول شخص سے کہ وہ ان دوستوں کو سجتی ہے بات، مثلا آپ کو فلاں بات سجتی ہے، آپ کو فلاں بات سجتی ہے، مجھے فلاں بات سجتی ہے، میں روش کی بات کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ کچھ اسی طرح پارا چنار کا مسئلہ، پارا چنار میں آج الحمدللہ معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، سفید پرچم اٹھا لیے گئے دونوں طرف سے۔ بہت بڑا نقصان ہوا، ہمارے 35 سے زیادہ مومنین شہید ہوئے جی، دسیوں مومنین زخمی ہوئے۔ انہیں اب لے جایا جا رہا ہے اسلام آباد اور پنڈی کی طرف علاج کے لیے، جو وہ بھی روکے ہوئے تھے انہیں بھی نہیں جانے دیا جا رہا تھا، رستہ ہی مسدود تھا، رستے میں مسئلے تھے۔ تو میں گزشتہ 2-3 دن سے وہاں جو ہماری شخصیات ہیں ان سے رابطے میں تھا، میں جان رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور جب مسلسل ہم دیکھ رہے تھے کہ اب بہتری کا سفر ہے، اس لیے ہم نے کل آپ سے بات نہیں کی، اور اس سے پچھلے دن بھی آپ سے بات نہیں کی۔ آج یہ خبر اچھی آئی وہاں کی شخصیات سے رابطے میں۔ ہمارے جو ادارے، ہماری جو تنظیمیں اپنی محبتوں کا اظہار کر رہی ہیں، وہ اپنی جگہ حق ہے، سچ ہے، انہیں کرنا چاہیے، اور وہ ظاہراً کل کوئی اہتمام ہو رہا ہے اسے ہونا چاہیے، لیکن اختلاف حل تیسرا مرحلہ حل کیا ہے اختلاف کا اس فلاں مسئلے سے میں نے آپ سے اس کا بھئی تم کہہ رہے ہو میں نہیں مانتا، تو پھر کیا مانتے ہو؟ یہ نہیں تو پھر کیا؟ یہ صحیح نہیں تو پھر کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ جہاں تک بات اختلاف کی ہے، کیونکہ ہمارے مزاج میں اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک ہمیں بھولنے والا بنایا ہے، نسیان کے خاندان کا انسان ہے، انسان ہے نا، انسان یعنی نسیان، انسان یعنی نسیان، ایک معنی انسان کے ہیں نسیان، ایک معنی انسان کے ہیں انس، یا انس کے خاندان کا یہ لفظ ہے، یا نسیان کے خاندان کا یہ لفظ ہے انسان۔ انس کے خاندان کا ہے، تبھی تو ہم اجتماعی زندگی گزارتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے لگتے ہیں، ہم مانوس ہو جاتے ہیں، انس پیدا کر لیتے ہیں، اس لیے انسان ہے۔ دوسرا سبب ہم انسان ہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں نسیان پایا جاتا ہے، بھولنا پایا جاتا ہے۔ 6 دن پہلے ہم نے کیا سوچا تھا، کیا چاہا تھا، کیا کھایا تھا، کس سے ملے تھے، اگر ڈائری مینٹین نہ ہو رہی ہو مصروف لوگوں کی، تو انہیں تو صبح کا نہیں پتا ہوتا کہ آج ہم کس سے ملیں۔ ہمارے اندر بھولنے کی کیفیت ہے، اور جس کے وجود میں اللہ نے بھولنے والا یا بھولنے کو قرار دیا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے بار بار یاد کروایا جائے۔ عزیزان گرامی، وہی اذان جو فجر میں دی تھی، وہی ظہر میں، وہی مغربین میں، اذان بدل دو نا، مغرب کی اور کر دو۔ اچھا چلیں اذان کے اوپر تو شاید کوئی بھائی کہے کہ ہاں ہم نے صبح کی بدل دی ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ لیکن نماز وہی 2 رکعت فجر کی،
وہی نماز دوبارہ ظہر میں پڑھیں گے 2 رکعت بڑھا کے، وہی عصر میں پڑھیں گے 2 رکعت بڑھا کر 4 رکعت، وہی نماز، وہی الفاظ، حتیٰ رکوع کا ذکر بھی بدلنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ سجدے کا ذکر بھی بدلنے کی اجازت نہیں ہے، تشہد کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے، سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ یا اللہ صبح بھی پڑھ لی تھی الحمد، کوئی اور سورہ پڑھ لے، کوئی اجازت نہیں ہے، خبردار وہی سورہ دوبارہ پڑھو۔ یعنی دن میں 5 مرتبہ ایک جیسی نماز پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں، 1 سال کے بعد عزاداری پر اعتراض۔ ہر سال وہی بات کرو گے، بار بار کربلا دہراؤ گے۔ ارے بھائی ہم انسان ہیں، انسان کے اندر بھولنے کا مادہ ہے، اسے بار بار دہراؤ، بار بار یاد دلاؤ تاکہ یہ اپنی منزل پر پلٹ کر آتا رہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ساتھ دیجئے بھائی، توجہ کر لیا آپ نے؟ تو ایک تو ہمارے اندر یہ کیفیت ہے کہ ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، تو پھر قرآن نے ہمیں یاد رکھوانے کے لیے اور یاد کروانے کے لیے اہتمام کیا ہے۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ ہم نے موسیٰ کو آیات، اپنی نشانیاں تیاریوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو تیاریوں کے ساتھ تیار کر کے موسیٰ کو بھیجا ہے، نکالا نہیں ہے۔ ہاں نکالے جائے ہوئے اور ہوتے ہیں، بھیجے گئے ہوئے اور ہوتے ہیں۔ اللہ نے نکالا بھی ہے کچھ لوگوں کو، اللہ نے شیطان کو نکالا تھا، آدم کو بھیجا تھا، اور جسے بھیجا جاتا ہے اس کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، جسے نکال دیا وہ نکال دیا۔ ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے آیات کے ساتھ، کیوں؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے آپ؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موسم کی تشریف لائیے۔ عابد کلیم صاحب، مولانا ہاشم غدیری صاحب، آیت اللہ حسن رضا غدیری صاحب کے فرزند، ایک بہت بزرگ عالم دین، حج کے سفروں میں مولانا کا ہمارا، میں نے ان سے استفادہ کیا، ساتھ رہے، بہت کچھ سمجھا سیکھا، اور بہت شفیق اور محبت فرمانے والی شخصیت مولانا ہاشم حفظہ اللہ۔ اللہ ان کی زبان میں بہترین خطیب، بہترین عالم، بہترین مبلغ، ان کے والد گرامی بزرگ عالم دین، اور بلکہ مولانا حسن رضا غدیری، آیت اللہ حسن رضا غدیری کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی کہ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ میں شاید کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جاؤں گا، تو انہوں نے تفسیر المیزان کے ترجمے کی نیت کی کہ میں اگر تفسیر المیزان کا، جو آیت اللہ عارف و سالک، عارف باللہ عالم دین، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسین طباطبائی کی تفسیر ہے، تفسیر المیزان،
اس کو پڑھنا فارسی میں اور عربی میں علماء کرام تشریف فرمائے ہیں. مولانا عابد کلیم رضوی حافظ اللہ تشریف فرمائے ہیں. تو اس کا اردو ترجمہ مولانا نے شروع کیا اور کئی جلدیں اس کی چھپ بھی چکی ہیں، اور مسلسل اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آیت اللہ حسن رضا غدیری کی سلامتی کے لیے، مولانا ہاشم، مولانا عابد کلیم رضوی کی، آپ سب کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. اللہم صل علی